السلام علیکم، آپ کا دوست آپ کا بھائی ہارون اپنے تیسرے کلپ میں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ لاسٹ کلپ کے اندر ہم نے بات کی تھی اگر آپ کا پارٹنر آپ کو چھوڑ کر چلا جائے دین آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہوپ فلی کہ آپ نے اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، جو غلطی بیچ میں مسٹیک مجھ سے ہوئی ہوگی آپ نے اس کو خود ہی کور کر لیا ہوگا۔ اچھا، آج کا جو میرا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے اندر ہم بات کریں گے جب آپ فیملی کورٹ میں چلے جاتے ہیں دین وہاں پر کیا ہوتا ہے اور آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے۔ فیملی کورٹ کے اندر فار ایگزامپل اگر آپ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہسبینڈ لوگ ہیں ان کو جانا پڑتا ہے۔ بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ لیڈیز وہاں پر جاتی ہیں اور جا کر اپلیکیشن دیں کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہسبینڈ جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر سوٹ فائل کرتے ہیں، جس کو اردو میں بازو دعویٰ کہتے ہیں۔ سمپل ایک سوٹ اپنے وکیل کے تھرو وہاں پر فائل کیا جاتا ہے کہ میری جو خاتون ہے وہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے کوشش کی بات کرنے کی، ان سے بات چیت کرنے کی، معاملات کو حل کرنے کی، لیکن معاملے نہیں حل ہو رہے۔ میں فیملی کورٹ میں آئی ہوں تو کائنڈلی آپ ان کو بلائیں اور ہمارا پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ہماری جو فیملی کورٹس ہیں ان میں اگر آپ صاف ہاتھوں سے جائیں گے، مطلب آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہونا چاہیے، آپ کا جو کریکٹر ہے وہ داغدار نہیں ہونا چاہیے، دین فیملی کورٹس آپ کو فل سپورٹ کریں گی۔ دوسری چیز، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ سارا کچھ اپنے وکیل کے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ وکیل ہی سب کچھ کرے گا۔ نہیں میرے بھائی، وکیل کا کام ہے سوٹ کو فائل کرنا، اس کے بعد جو آپ کی کنڈیشنز ہیں، جو آپ کے احوال ہیں، وہ آپ اپنے وکیل کو بتائیں گے تو وہ آگے جج صاحب کو بتا سکتے ہیں حضور یہ معاملہ ایسے شادی ہوئی، یہ بات ہوئی تھی اور خاتون چلی گئی۔ پہلی بات کہ آپ نے جھوٹ سے بہت دور رہنا ہے۔ آپ کے جو پیپر ہیں، جو آپ کی اپلیکیشنز ہیں، اس کے اندر جھوٹ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بہتر مجھ سے جانتے ہوں گے کیسز کے اندر، چاہے وہ فیملی کیسز ہوں یا کوئی بھی ہوں، 2-3 لائنیں سچی ہوں گی، باقی سب کچھ یا تو آپ خود سے جھوٹ وہاں پر لکھوا دیں گے یا جو آپ کے وکیل صاحب ہیں وہ آٹومیٹکلی خود ہی کچھ عجیب سا لکھ کر وہاں پر سبمٹ کر دیں گے۔ اس چیز سے آپ نے گریز کرنا ہے، آپ نے سچائی پر رہنا ہے، جو سچی بات ہے وہ آپ نے لکھنی ہے، خواہ اس میں آپ ہی کا نقصان کیوں نہ ہو، لیکن آپ یقین جانیں کہ سچی بات لکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح یاب ضرور کرے گا، آپ کو جو آپ کا حق ہے وہ ضرور ملے گا۔ تو فیملی کورٹ میں آپ نے سوٹ فائل کرنا ہے، دین اس کے بعد جو فیملی کورٹس کے جج صاحبان ہیں وہ دوسری پارٹی کو نوٹس کریں گے، دوسری پارٹی آئے گی، اس کے بعد آپ کی میٹنگ وہاں پر کروائی جائے گی، وائف اور ہسبینڈ کی ملاقات وہاں پر کروائی جاتی ہے۔ اس میں آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ پیچ اپ کرنے کی۔ اکثر لوگ بڑے انا پرست ہوتے ہیں، بڑی ان کے اندر میں ہوتی ہے۔ دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی معاملے میں تمہارے جھک جانے سے معاملہ حل ہوتا ہے، مطلب وہ لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتا، وہ صلح کی طرف جاتا ہے، تو اور اگر تمہیں لگے کہ تمہاری عزت گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام لے کر کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ روز محشر تمہاری وہ کھوئی ہوئی عزت میں لوٹاؤں گا۔ جب آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی ضمانت دے رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر آپ کے اندر میں ہونی چاہیے، پھر تو آپ کو اچھے سے بات کرنی چاہیے اپنے پارٹنر کے ساتھ، وہ چاہے آپ کا پارٹنر مرد ہے یا عورت ہے، آپ اچھے الفاظ میں، اچھے بیہیویئر کے ساتھ آپ اس سے بات کریں اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ فیملی کورٹس کوشش کریں گی آپ کی ملاقات کروائیں گی، اگر وہ ملاقات نہیں کرواتے تو فیملی کورٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو میرا پارٹنر ہے وہ بیوی ہے یا خاوند ہے، تو آپ جج صاحب سے کہہ کر بھی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، وہ آپ کو باقاعدہ ٹائم دیں گے، سکون سے بیٹھیے اور جو بھی آپ کا معاملہ ہے اس کو کلیئر کیجئے۔ دین فار ایگزامپل اگر آپ کی مصالحت، پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زیادہ تر کورٹس کے اندر مرد حضرات جاتے ہیں۔ مرد حضرات جب جائیں گے وہ اپنا سوٹ وہاں پر فائل کریں گے کہ میری جو بیوی ہے
گھر چھوڑ کر جا چکی ہیں، ٹھیک ہے، تو میں ان کو آباد کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنی بیوی کو خود سے نکالا ہو اور وہاں پر جا کر آپ غلط سوٹ فائل کریں کہ جناب وہ خود سے گئی ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سچائی کا ساتھ آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ کی مسٹیک ہے تو یار آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اپنی غلطی کو سدھاریں، کون سی بڑی بات ہے؟ اپنی غلطی ماننے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ میرے نزدیک تو وہ تو بہت بڑا انسان ہے جو خود سے اپنی غلطی کو مانے اور اس کے بعد اپنی غلطی کو خود ہی سدھارے۔ وہ بہت بڑا انسان ہے، وہ چھوٹا انسان نہیں ہے۔ اچھا، تو جب آپ سوٹ فائل کریں گے تو آپ کا جو دوسرا پارٹنر ہے اس کی طرف سے خرچے کا سوٹ آپ کے خلاف فائل کیا جائے گا۔ آپ وہاں پر جا کر کہیں، ظاہر سی بات ہے جیسے آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہے، اسی طرح جو آپ کا دوسرا پارٹنر ہے اس کو بھی گائیڈ کرنے کے لیے وکیل حضرات موجود ہیں۔ وہ جو بھی وکیل ہائر کریں گے وہ وکیل صاحب ان کو بتا دیں گے۔ سب سے پہلے تو خرچے کا سوٹ فائل کریں، اس کے بعد کورٹ وہ خرچے کا سوٹ فائل کریں گے کہ جناب ایسا ہے کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، بالا بالا ایک کہانی وہاں پر لکھی جائے گی، اس نے ایسے کر کے زبردستی گھر سے نکالا، اور آپ بیوی کا بھی خرچہ دلوائیں، اگر بچے ہیں تو بچوں کا بھی خرچہ وہاں پر وہ سوٹ کے اندر وہ فائل کریں گے۔ اس میں جج صاحب ہو سکتا ہے اسی ٹائم بچوں کا خرچہ لگا دیں، بیوی کا اسی ٹائم نہیں لگے گا جب تک آپ کا سوٹ فائنل نہیں ہوتا۔ جب فائنل ہو جائے گا کہ بیوی کو گھر سے نکالا گیا یا بیوی خود آئی، اگر تو خاتون خود اپنا گھر چھوڑ کر جائیں گی تو کورٹ آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ اپنی بیوی کا خرچہ دو، لیکن اگر آپ نے خود سے نکالا ہوگا اور آپ کا جو پارٹنر ہے، جو آپ کی وائف ہے، وہ کورٹ میں یہ چیز ثابت کر دیتی ہے کہ اس نے مجھے گھر سے نکالا، میں تو آباد ہونا چاہتی تھی، پھر آپ کو خرچہ دینا پڑے گا، اور وہ رائٹ بات بھی ہے، وہ غلط بات نہیں ہے، کیونکہ شادی کے بعد بیوی اور بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ باپ ہی پے کرتا ہے، مرد ہی پے کرتا ہے، اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے۔ آپ کے اوپر جو سوٹ فائل ہوگا، خرچے کا سوٹ فائل ہوگا، اس میں بچوں کا خرچہ میں بھی اسی ڈیٹ کے اوپر یا اگلی 2-3 ڈیٹس کے اندر جج صاحب کہہ دیں گے بھائی ایک بچے کے مطابق اتنا خرچہ ہے، ایک بچہ، 2 بچے، 3 بچے، جتنے بھی بچے ہیں آپ نے یہ خرچہ پے کرنا ہے، اور وہ خرچہ آپ نے پے کرنا ہے، اس سے دور نہیں بھاگنا۔ دیکھیں وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی کمائی میں سے اپنی اولاد کو خرچہ دیں، اور یہ ایک باپ کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے کہ اس کے بچے چاہے اس کے پاس ہیں یا کسی اور جگہ پر ہیں، بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ باپ پورا کرے، یہ باپ کے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے۔ بہت سارے میرے بھائی ایسے ہیں جو اس چیز سے دور بھاگتے ہیں کہ خاتون بچے لے کر گئی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں جی کیسے پالے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی، یہ بات اپنے مائنڈ سے نکال دیں، رازق اللہ ہے، آپ پیسے نہیں بھی دیں گے نا تو آپ کے بچے پھر بھی کھانا کھا کر ہی سوئیں گے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کرتا ہے نا، اولاد کے آپ کے پاس آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے جو روزی کے اسباب ہیں وہ پہلے پیدا کرتا ہے، بعد میں اولاد جو ہے وہ آپ کو عطا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کے اندر آٹومیٹکلی اضافہ کر دیتا ہے۔ میں نے بہت سارے معاملات میں اس چیز کو جج کیا، ایک انسان جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ مہینے کا 30-40-50 ہزار کما رہے ہیں، جیسے ہی اس کے بچے اور اس کی جو بیوی ہے اس سے الگ ہوئی، ایک دم سے اس کی جو انکم ہے اس کے اندر واضح طور پر فرق دیکھنے میں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی جب آپ کی بیوی آپ کے پاس تھی، آپ کے 1-2-3 بچے آپ کے پاس تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی جو گھر سے باہر جاتی نہیں ہے، آپ کے بچے جو کام کاج کرتے نہیں ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے حصے کا رزق ہے وہ آپ کی سیلری کے اندر ڈال دیا، آپ کے مختلف کاموں کے اندر ڈال دیا، وہ سارا پیسہ جو بھی ان کا خرچہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے باپ کے کھاتے میں ڈال دیا کہ تمہارے وسیلے سے وہاں پر پہنچے گا۔ لیکن اب جب کہ وہ تمہارے گھر میں نہیں ہے، کسی اور گھر کے اندر ہے، تو اس گھر کا جو بھی سربراہ ہوگا، اللہ کو اس معاملے میں کچھ کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کے پاس سے جو بندہ ہے وہ کون ہے،
جو بھی اس گھر کا سرپرست ہوگا، جو بھی اس گھر کے نظام چلا رہا ہوگا جہاں پر عورت اور بچے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اس مرد کو وہ سارا جو ان کا جتنا بھی خرچہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس مرد کی روزی میں ڈال دے گا، وہ بچوں تک پہنچ جائے گا۔ تو بہتر نہیں آپ اپنے بچوں کی ذمہ داری خود اٹھائیں، اور آپ کو فخر بھی ہوگا کہ یار میرے بچے حلال کھا رہے ہیں، جو میں پیسہ پے کر رہا ہوں میرے بچے اسی میں سے کپڑے لیتے ہیں، کھلونے بھی لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، فیسز وغیرہ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ وہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ یہ باپ کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہوتی ہے اور خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب اس کے بعد کیس چلے گا اکثر زیادہ، ویسے تو فیملی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ 6 ماہ کے اندر کیس کو فائنل کرنا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا نظام عدل آپ جانتے ہیں، نظام عدل کو میں برا نہیں کہہ رہا، کیسز بہت زیادہ ہیں۔ اب ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے دن کے اندر 50 60 70 80 کیسز کو ٹائم دینا ہے، تو اتنا جلدی کوئی بھی کیس اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا۔ یہ جو سوٹ آپ نے فائل کیا اس کے اندر قریب آپ کو 2 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے 3 4 5 ماہ کے اندر کیس فائنل ہو جاتا ہے، ڈگری جس کے بھی حق میں جج صاحب نے کرنی ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر قریب آپ کے 2 سال لگیں گے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، میں نے اس چیز کو ایگزامن کیا کہ اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے۔ پہلے میں خود خلاف تھا کہ یار فوری طور کے اوپر ڈگری پاس ہونی چاہیے جس کے بھی حق میں آپ کرنا چاہتے ہیں، اتنا لمبا کیوں کھینچا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر تو یہ معاملہ لڑائی جھگڑے کا ہوتا، 2 عام انسانوں کے بیچ میں تو بات اور تھی، یہ کوئی اور میٹر ہوتا بات اور تھی، یہ میاں بیوی کا ریلیشن ہے، اور کورٹس بھی کوشش کرتی ہیں اس کے اندر ڈیلے ڈالا جائے تاکہ میاں بیوی کے درمیان کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے۔ کورٹس کبھی بھی یہ چیز نہیں چاہتی کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ فوری طور پر ختم ہو، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، مسلمان ہے، ان کو پتہ ہے ہم نے بھی مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ ہم سے بھی پوچھے گا کہ فلاں کیس تمہارے سامنے آیا تھا، تم نے کیا کیا۔ اگر تم ٹائم دیتے، تم تھوڑی سی محنت کرتے، ان دونوں کی باتیں سنتے، ان دونوں کو بٹھاتے، ان دونوں کو سمجھاتے، تو ہو سکتا ہے ان کے درمیان میں جو خلا یا ڈائیورس ہونے والی تھی وہ نہ ہوتی۔ تو کورٹس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس پیریڈ کو تھوڑا سا لانگ کیا جائے، تھوڑا سا لمبا کھینچا جائے، تاکہ وہ دونوں آپس میں بیٹھیں اور کوئی نہ کوئی راستہ خود سے نکال لیں۔ تو اس وجہ سے یہ کیسز قریب 2 سال تک چلتے ہیں۔ باقی اس کے بعد کیا پروسیجر ہوتا ہے اور مزید کیا معاملات کورٹس کے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ میں اپنے چوتھے کلپ کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ ایک میسیج جو کہ میں نے آپ کو پچھلے کلپ کے اندر بھی دیا تھا، اس کلپ کے لاسٹ میں بھی میں آپ کو وہی میسیج دوں گا۔ آپ نے کوئی بدماشی نہیں کرنی، آپ لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں، آپ نے کوئی بدماشی نہیں کرنی۔ پہلی بات ہے، میاں بیوی کے درمیان کوئی بدماشی ہوتی نہیں ہے۔ پیار محبت سے، صبر سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہاں پر ہر چیز کا ہم سے حساب ہوگا۔ بڑے پیار سے، بڑے تحمل سے، بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھیں، اور میاں بیوی کے درمیان کوشش کریں تیسرا بندہ کوئی بھی نہ آئے۔ جب بھی بیچ میں کوئی بھی تیسرا بندہ آئے گا، آپ کا معاملہ لازمی نہیں ہے کہ سدھار کی طرف آئے گا، زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ بگڑ جائے گا۔ اور اپنے معاملات کو اپنے آپ تک رکھیے، لوگوں سے ڈسکس مت کیجیے۔ آئی تھنک یہ ہمارے اسلام کے اندر بھی ایک، میں نے کسی جگہ یہ پڑھا تھا کول، کہ اگر آپ اپنے جو پرابلمس ہیں، جو آپ کی دکھ والی باتیں ہیں، جب آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں تو آپ اپنی پریشانی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اپنی دکھ والی باتیں اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو ایسے انسان کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکے، جو آپ کا ساتھ دے سکے۔ زیادہ تر لوگ وقتی آپ کو ہمدردی دکھائیں گے، بعد میں وہی لوگ آپ کے اوپر ہنسی بنائیں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ کلپ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔